اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئی ایم اے ڈاکٹر، اور اس کے ساتھ ساتھ میں پڑھاتی بھی ہوں شفا کالج آف میڈیسن میں 4th ایئر اور فائنل ایئر کا۔ تو میرے ساتھ پرابلم یہ ہوا کہ آج ایک نیا بیچ تھا جس کو مجھے پڑھانا تھا۔ تو اب شاید آپ لوگ کو تھوڑا آئیڈیا ہو جس طرح کے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں وہ، تو مطلب میں جو ٹاپک ان کو پڑھانا چاہتی تھی وہ میں نے پڑھایا تو صحیح، لیکن یہ کہ ان میں سے میجورٹی انٹرسٹڈ نہیں تھی۔ مطلب وہ آپس میں باتیں کر رہے تھے، مذاق کر رہے تھے، نہ کوئی میری بات سن رہا تھا نہ کچھ۔ تو پھر میں مطلب کیا کر سکتی تھی، میں نے جتنا صبر کیا اور جس طرح سے جو تھوڑا بہت میں نے ان کو پڑھانا تھا ایبسینٹ مائنڈیڈ وہ پڑھایا، اینڈ دین آئی لیفٹ۔ تو اس کے بعد میں یہی سوچی تھی کہ وہ پھر مجھے فرسٹریشن تو رہی کہ آف کورس اب جو ہے نا وہ میں نے نہ ہی ان کو اچھی طریقے سے کنوے کر سکی اور نہ ہی انہوں نے میری بات سنی، اور میری ایگو بھی ہرٹ ہوئی۔ تو لیکن وہی کل والی بات میرے مائنڈ میں تھی، تو آئی تھاٹ کہ مجھے اب جا کے اپنا فردر کام کرنا چاہیے، او پی ڈی کرنی چاہیے۔ تو پھر میں نے جا کے کام شروع کر دیا، بٹ اسٹل مطلب مائنڈ پہ ابھی تک امپیکٹ ہے، مطلب ویدر دیر از اے سولوشن اور ناٹ، یا مجھے کیونکہ کل بھی مجھے ان کی کلاس لینی ہے، پورا ویک ان کی کلاس لینی ہے۔ کتنے بچے ہیں تقریباً؟ یہ ٹوٹل نمبر آف کلاس کیا ہے؟ یہ میم 20۔ 20 ہیں، اور پھر وہ 20 بھی نہیں سن رہے؟ ہاں یعنی جی، کہ ہوتا نا اتنا بڑا نمبر ہو تو پھر نہیں وہ 20 20 ہے۔ میرے مائنڈ میں جو آ رہا ہے میں بتاتی ہوں، تو اگر آپ کے مائنڈ میں کچھ آ بھی، آپ رکیے، شاید میرا کوئی کوشچن ہو تو آپ بھی بتائیے۔ آپ نے ان سے جا کے انٹروڈکشن لیا کہ کون کون کہاں سے ہے؟ انٹروڈکشن تو نہیں لیا، اس لیے کہ وہ ان میں سے کچھ اسٹوڈنٹس ہمارے پاس آتے رہتے ہیں پہلے بیچز میں، او پی ڈی میں آتے رہتے ہیں، وارڈ میں آتے رہتے ہیں، اچھا، لیکن یہ جو مارننگ کلاس ہوتی ہے نا، یہ اس بیچ کی میری پہلی دفعہ ان کے ساتھ تھی۔ اوکے۔ تو جیسے میں فرسٹ ڈے جیسے کلاس لیتی ہوں نا، تو میں عام طور پر سب کا نام پوچھتی ہوں، ان کا کام پوچھتی ہوں، ان کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ معلوم کر لیتی ہوں۔ اس سے مجھے اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ کہاں سے آ رہے ہیں، ان کے پاس آلریڈی کیا نالج ہے۔ پھر کچھ کوشچنز اس طرح کے کہ مثلاً آپ کا کیا انٹرسٹ ہے، حتیٰ کہ آپ کے اور ان کے درمیان ایک کمیونیکیشن بحال ہو جائے۔ اور جب کوئی اسٹوڈنٹ نہیں سن رہا تو اسی سے کوشچن کیا جائے، آپ بتائیے، ایک دفعہ جواب نہیں دیا پھر دوبارہ بتائیے، پھر دوبارہ بتائیے، کیونکہ جب استاد اور شاگرد کے درمیان ایک انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو جاتی ہے نا، ویو لینتھ ایک ہو جاتی ہے، تو پھر کنوے کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ اور جب کوئی ایسی حرکت کر رہا ہو تو اس سے کوشچن کیا جا سکتا ہے کہ آپ کو کوئی ضروری کام ہے ان سے، کس قسم کی بات کر رہے ہیں آپ، شاید کچھ اور لکھ رہے ہیں، میں ذرا دیکھ سکتی ہوں کیا لکھ رہے ہیں آپ۔ یعنی تھوڑے سے ڈفرینٹ میتھڈز آپ اختیار کریں، کیونکہ سولوشن تو اس کا ڈھونڈنا ہے نا۔ ماں باپ کس طرح کتنی فیس دے کے بھیجتے ہیں پڑھانے کو۔ اور ایک اور چیز یہ ہے کہ یہ بھی ضرور دیکھا جائے کہ کیا انہوں نے وہ سبجیکٹ پہلے پڑھا ہوا تو نہیں کہیں۔ مثلاً بعض اوقات بچے جیسے اے لیولز کر کے آ رہے ہیں اور کچھ ایف ایس سی کر کے آ رہے ہیں، جو بچے ایف ایس سی کر کے آ رہے ہیں ان کا سلیبس کچھ اور ہے، جو اے لیولز کر کے آ رہے ہیں وہ کچھ اور طریقے سے پڑھ کے آئے ہیں۔ دے آلریڈی نو وٹ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ، تو پھر وہ ان کا انٹرسٹ نہیں ڈیولپ ہوتا۔ تو اس صورت میں اگر ان کے پاس مثلاً ہم دیکھتے ہیں کہ کلاس میں 2 طرح کے لوگ ہیں اور کچھ کے پاس نالج دوسروں کے مقابلے میں زیادہ ہے، تو ہم دوسروں کو جن کے پاس زیادہ ہے ان کو ہم انوالو کر سکتے ہیں کہ اچھا اس سوال کا جواب آپ بولیے، آپ کیجئے، تاکہ وہ کسی نہ کسی طرح بزی ہو جائے۔ تو انشاءاللہ ٹرائی سم ادر سولوشنز، مے بی اٹ ول ورک۔ اور ایک اور چیز یہ ہے کہ آپ نے اپنا جو اخلاق ہے اور اپنا جو ایک گیٹ اپ ہے اس کو آپ نے محسوس نہیں ہونے دینا کہ آپ ویک ہیں۔ شاگرد کو کبھی نہیں پتہ چلنا چاہیے کہ استاد کمزوری محسوس کر رہا ہے یہاں، چاہے علمی ہو چاہے، کیونکہ آپ بھی مائیں بنیں گے، بچے ٹیچر بنیں گے، کچھ بنیں گے، کیونکہ بچے بہت سینس کرتے ہیں کہ اگر کہیں بھی وہ دیکھتے ہیں نا کہ ماں کو پتہ نہیں ہے، یا وہ راہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، اچھا ہم کہاں تک جا سکتے ہیں، ہماری لیمٹس کہاں تک ہے۔ کیونکہ میں ایک ڈیفیکلٹ بچے کو ڈیل کر رہی ہوں، تو اس سے مجھے کافی لرننگ ہوئی ہے، جی الحمدللہ۔ لیکن یہ ہے کہ اتنے ہی ان بچوں کو پھر ریوارڈنگ بھی ہوتا ہے، جب آپ کچھ سکھا لیتے ہیں اور اس کے بعد جو ان کا ان پٹ ملتا ہے وہ بہت ریوارڈنگ ہوتا ہے۔ تو انشاءاللہ بس حوصلہ نہیں ہارنا، فرسٹریشن نہیں دکھانی، اپنے اخلاق سے اور لیول سے نیچے نہیں آنا۔ استاد از استاد، کہیں پر بھی ہو، کچھ بھی ہو، ماں ہے، اینڈ ماں بن کے رہنا ہے۔ کئی مائیں بہت غلطی کرتی ہیں، فرینڈ بننے لگتی ہیں، نیور بی فرینڈ،
فرینڈ اس لیول تک تو ٹھیک ہے کہ بھی آپ آپس میں شیئر کریں، لیکن ماں بن کے رہیں، کیونکہ اللہ نے آپ کو ماں بنایا نا، اللہ نے آپ کو استاد بنایا. بی اے ٹیچر. اپنی رسپیکٹ یا اپنے درجے کو پہچانیں گے تو دوسرے بھی مانیں گے. اس میں ایروگینس نہیں ہو. سنیں، آپ کوشچن کریں، ٹوکے نا. ٹوکنے کی نہیں ضرورت، میں ہی نہیں کہہ رہی کہ آگے سے ان کو ٹوکیں. کوشچن کریں. وہ کوشچن ٹوک سے کہیں زیادہ مشکل ہوتے ہیں. اچھا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ مثلا میرے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ میں بچے کو کچھ سمجھا رہی ہوتی ہوں نا تو وہ اپنی جیسے نا ہوا پہ گھوڑے پہ چڑھنے لگتا ہے، اوپر جانے لگتا. اب مجھے سمجھ نہیں آتی کہ میں کہاں سے بریک کروں نا گفتگو. تو میں عام طور پہ اتنا سلی قسم کا سوال کرتی تو ہنس کے روک دیتا. پھر مثلا کچھ اس نے دیکھا یا سنا یا پڑھا تو اس نے یہ کہا ہے، اس نے ایسا کیا ویسا کیا ویسا کیا، تو میں اسے کہتی ہوں کہ اچھا تو اس نے کپڑے کون سے پہنے ہوئے تھے. اٹس جسٹ irrelevant question. تو وہ ایک دم بیٹھ جاتا ہے. اچھا واٹ از دس، کپڑے کون سے پہنے. اب اس کو یہ ٹرک میری سمجھ آ گئی ہے کہ میں اس کی کنورسیشن بریک کیسے کرتی ہوں، کہاں سے کرتی ہوں. تو مختلف طریقے آزمانے پڑتے ہیں. تو یعنی کہ جب کوئی ستا رہا ہو نا تو اس سے کوشچن کریں، لیکن تب آپ کر سکیں گے جب آپ خود کو خوب کنٹرول کریں. بچوں کو جب یہ عادت نہیں نہ رہتی، بہت زیادہ مائیں جب چیختی چلاتی ہیں تو وہ ڈھیٹ ہو جاتے ہیں. اور جب اس چیز کی عادت نہیں ہوتی تو ایک دن میں ذرا زور سے بولنے لگی تو میرا بیٹا کہتا ہے کہ آپ ایسے نہیں بولا کریں، میرا دماغ خراب ہونے لگتا ہے، کیونکہ عادت ہی نہیں نا کہ اس طرح کی باتیں سننے کی. تو میں نے کہا صرف تمہارا نہیں، سبھی کا ہوتا ہے. چلیے آگے چلیں. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. چھوٹے شر کا انتخاب. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدنی دور میں ایک سنگین مسئلہ وہ تھا جس کو عبداللہ بن ابی کی صورت میں جانا جاتا ہے. عبداللہ بن ابی کس چیز کا سمبل تھا؟ منافقت، چیٹنگ، دھوکہ بازی، ڈبل سٹینڈرڈز. تو ڈبل سٹینڈرڈ رکھنے والے لوگوں سے کیا معاملہ کیا جائے، کیسے پیش آیا جائے. آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ دوسرا شخص مجھے دھوکہ دے رہا ہے، اب کیا کیا جائے. وہ قبیلہ خزرج کا بڑا سردار تھا. اسلام کے خلاف وہ اتنا زیادہ بڑا مسئلہ تھا کہ خود اس کا مسلمان بیٹا عبداللہ اس کے قتل کے لیے تیار ہو گیا تھا. اتنا تنگ کر دیا تھا اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قتل نہیں کروایا، یہاں تک کہ وہ 9 ہجری میں اپنی طبعی موت مرا. کتنا لمبی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی کتنی لمبی آزمائش تھی. ہم تو تنگ آ جاتے ہیں نا کہ یہ بندہ مجھے بہت ستاتا ہے تو بس ایسی تیسی. عبداللہ بن ابی کے معاملے میں صبر و برداشت کی اس غیر معمولی پالیسی کا سبب کیا تھا؟ کیوں آپ نے اتنا برداشت کیا اس کو؟ آپ چاہتے تو اس کے بیٹے کو کہتے اور بات ختم ہو جاتی. اس کا سبب یہ تھا کہ عبداللہ بن ابی کا معاملہ کوئی سادہ معاملہ نہیں تھا. اس وقت کی صورتحال بتا رہی تھی کہ یہ صرف زندہ عبداللہ اور مردہ عبداللہ کے درمیان انتخاب کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ یہاں ایک تیسری شدید تر صورت بھی ہے، اور وہ یہ کہ اگر اس کو قتل کروایا گیا تو یقینی طور پر قبائلی عصبیت جاگ اٹھے گی. یعنی یہ تو ہٹ جائے گا اور اس سے بڑا مسئلہ سامنے آ جائے گا. اور وہ کیا؟ آج تو یہ ایک ہے، پھر اس کا پورا قبیلہ. سمجھ رہے؟ اور وہ یہ کہ اگر اس کو قتل کروایا گیا تو یقینی طور پر قبائلی عصبیت جاگ اٹھے گی. بہت سے لوگ اس کے خون کا انتقام لینے کے درپے ہو جائیں گے. وہ سارے بھڑک اٹھیں گے جو اس کے ساتھی ہیں. ان کو بعض کو تو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ یہ اتنا بڑا منافق ہے. یہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا، یہ چند آپ کے خاص صحابہ کو. عوام الناس کو بعض اوقات نہیں پتا ہوتا کہ کون کیا ہے. وہ سادہ لو لوگ اپنے لیڈرز کے پیچھے آنکھیں بند کر کے چلتے رہتے ہیں نا، ایسا ہی کہ نہیں؟ اب ان کو کوئی کہہ دے تو سارے رونے دھونے لگ جاتے ہیں، ہمارے لیڈر کو یہ کہہ دیا. یہی معاملہ یہاں پر ہے. اس طرح عبداللہ بن ابی کو قتل کر کے عملاً اس کا خاتمہ نہیں ہوگا، بلکہ ایک اور شدید ترین برائی جاگ اٹھے گی، اور وہ اپنے مقتول سردار کا انتقام ہے. اس اندیشہ کی پیشگی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ تھی کہ غزوہ احد کے موقع پر اس نے جنگ میں عدم شرکت کا فیصلہ کیا تو اس کے قبیلے کے 300 آدمیوں نے عبداللہ بن ابی کے ساتھ شریک ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑ دیا. اور یہ سب بظاہر کیا تھے؟ مسلمان. لیکن ان کو نہیں پتا تھا کہ عبداللہ بن ابی کیا، اس کی کیا حقیقت ہے اور
وہ تو اپنے لیڈر کے پیچھے تھے کیونکہ وہ ان کے قبیلے کا سردار تھا، تو وہ اس وجہ سے ان کے ساتھ تھے. سمجھ رہے ہیں؟ حقیقت یہ ہے کہ عبداللہ بن ابی کے معاملے میں اس وقت جو انتخاب تھا وہ زندہ دشمن اور مردہ دشمن کے درمیان نہیں تھا، بلکہ وہ مردہ دشمن اور اس کے بعد ظاہر ہونے والے انتقامی رد عمل کے درمیان تھا. کیا مطلب؟ بالکل آفٹر افیکٹس کو دیکھ کر آپ نے چھوٹی برائی کو برداشت کر لیا. ایسی حالت میں زندہ دشمن چھوٹا شر تھا اور مردہ دشمن انتقامی رد عمل کی صورت میں زیادہ بڑا شر تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے شر سے بچنے کے لیے چھوٹے شر کو گوارا کر لیا. زندگی خیر و شر کے درمیان انتخاب کا نام نہیں، زندگی چھوٹے شر اور بڑے شر کے درمیان انتخاب کا نام ہے. کامیاب وہ ہے جو اس حقیقت کو جان لے. کس حقیقت کو؟ اپنی زندگی سے کوئی مثال لائیے. کوئی چیز آپ کو بادر کرتی ہے؟ مثلا ہاسٹل کے کمرے میں آپ زیادہ لوگ ہیں، ٹھیک ہے، اب آپ کو سخت تنگ ہیں، آپ چاہتے ہیں یہاں سے نکل جائیں، ٹھیک ہے، آپ نکل جائیں. آپ کو میں کسی پرائیویٹ ہاسٹل میں جا کے رہتی ہوں، کیا مسائل ختم ہو جائیں گے؟ زیادہ ہو سکتے ہیں. آپ کہتے نہیں میں نہیں افورڈ کر سکتی پرائیویٹ ہاسٹل، گھر ہی چلی جاتی ہوں، مسائل ختم ہو جائیں گے. یہاں تو اللہ نے آپ کو بجلی جانے کی صورت میں جنریٹر دیا ہے. مثلاً اگر آپ سرگودا سے یہاں پڑھنے آئی ہیں، معاف کیجیے گا میرا اپنا شہر ہے، میں نے اس لیے اس کا نام لیا کہ کوئی مائنڈ نہ کرے، جہاں دن میں 10 گھنٹے بجلی جائے تو گرمی ختم ہو جائے گی وہاں. اور گرمی بھی بہت سخت ہے سرگودا میں، ملتان سرگودا ان علاقوں میں بہت شدید گرمی پڑتی. یہاں سے تو آپ گھبرا کے نکل گئی، لیکن وہاں جا کے آپ اب نیا ایڈمیشن کسی کالج میں بھی نہیں ہو سکتا، گھر میں آپ رہ رہی ہیں، کوئی آپ کے پاس کرنے کو کام نہیں، وقت ضائع ہو رہا ہے، قرآن سے بھی تعلق چھوٹ گیا، اور بھی کئی مسئلے مسائل انہوں نے گھیر لیا. تو یہ مشکل تو یہ بھی اور مشکل وہ بھی ہے. ہمیشہ زندگی میں دیکھیں کہ ان دو مشکلوں میں سے بڑی مشکل کون سی ہے جس سے میرے دین کا نقصان ہے. دین کا نقصان کہاں ہے؟ ٹھیک ہے نا. اگر دین کا نقصان یہاں ہے تو ٹھیک ہے چھوڑ دیجیے، دین کا نقصان وہاں ہے تو پھر برداشت کر لیجیے اس کو جو علم کے رستے میں مشکل آئی ہے. ویسے کئی دفعہ لڑکیاں بہت تنگ ہو جاتی کہ میں نہیں اس بندے کے ساتھ رہ سکتی، میں تو طلاق لے لیں گے، خلا لے لیں گے. خلا لے لی، اب کیا شوہر کے بغیر رہ رہی، ماں باپ کی ڈانٹ بھی کھا رہی، بہن بھائی بھی نہیں پوچھتے، اپنے آپ کو سنبھالنے کے لیے جاب کرنی پڑ رہی، ادھر بھی تھک رہے، وہاں کئی اور 10 مسئلے. اب ان ساروں کو جمع کر لیں اور اس گھر میں ہونے والی مشکل کو دیکھ لیں، پھر فیصلہ کریں کہ بڑی مشکل کہاں ہے، زیادہ مشکل کہاں ہے. تو بعض اوقات ہم جذباتی فیصلے کرتی ہیں خواتین، ٹھیک ہے، میں یہ کام کروں گی نہیں، میں یہاں جاؤں گی نہیں، میں وہ پوچھوں گی نہیں، ایسا نہیں کروں گی، ویسا نہیں کروں. سوچئے نتیجہ کیا نکلے گا اگر آپ نہیں کریں گے. اللہ کو آپ کی ضرورت ہے، بندوں کو آپ کی ضرورت ہے. کس بات کا مان ہے؟ بندوں کو ہماری بہت ضرورت ہے. جب ہم نہیں تھے دنیا چل رہی تھی کہ نہیں چل رہی تھی؟ چل رہی تھی نا، ابھی بھی چلے گی نا. ہم نہیں ہوں گے چلے گی نا کہ نہیں چلے گی؟ کیا رک جائے گا؟ سورج نکلنا رکے گا؟ بارش برسنی رکے گی؟ فصلیں اگنی رک جائیں گی؟ نہیں، سب کچھ ہونا ہے. ایک ہم نہیں ہوں گے بیچ میں سین کے. تو زندگی جو ہے نا، اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو، انسان کو مشقت میں پیدا کیا ہے. یہاں مشقتیں ہونی ہی ہونی ہیں. ہر بندہ آزمایا جا رہا ہے، اور ہر بندہ کس درجے کا آزمایا جاتا ہے یہ بتائیے. جتنا جس کا ایمان زیادہ ہو اتنی بڑی آزمائشیں ہوتی ہیں، وہ اتنا زیادہ ستایا جاتا ہے. تو جب کبھی ایسا ہو تو کیا سوچا کریں کہ اللہ کو مجھ پر زیادہ پیار آ رہا ہے. کوشش کرتے رہے، انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ پھر مل کے اس پہ لوٹ جائیں گے. اس میں ایک ہوتا ہے کہ بالکل ہی آؤٹ آف ہر چیز باہر نکل آنا، وہ تو نہیں کیا نا، چادر کی اپنے حیا میں رہی، لیکن ساتھ ساتھ ایک اور بندے کی زندگی بچا لی.
ایمرجنسی کیفیت میں تھی. پھر ہر شخص کی سچویشن فرق ہوتی. ایک یہ تھی کہ بے صبری کر کے تو میں جاتی, میں تو میں کہاں سنبھالوں, نشے والا آدمی میں کہاں سنبھالوں اس کو. کر سکتی تھی وہ, ہو سکتا ہے قانونی جواز بھی اس کو مل جائے, اسلامی مل جائے, سب کچھ ہو جائے. تو یہ ہم میں سے, جیسے کل بھی میں نے بات کی تھی نا, ہماری چوائسیز ہوتی ہیں. شادی ہو گئی, چوائس نہیں تھی, کوئی رشتہ ہی نہیں مل رہا تھا, ایک یہی آیا, یہی کرنی پڑی, کر لی. ایسا کرتا ہے نا, یا تو ہو نا 5-10 رشتے اور اس میں سے کوئی ایک آپ چوز کریں, اور یہ بھی نہیں ہے کہ وہ بھی چوز کرے تو وہ بھی صحیح نکلے, وہ بھی غلط ہو سکتا ہے. لیکن یہاں چوائس ہی نہیں, ایک ہی رشتہ آیا, شادی کر لی. اب لڑکا جو تھا اسپائلڈ تھا, ایک بچہ تھا ماں باپ کا, یا پیسہ بہت تھا, یا کسی کو ماں کو خود ہی تربیت نہیں کرنی آئی, اس نے تربیت نہیں, کوئی 100 ریزن ہو سکتی ہیں. اب اس بچے کے اندر کوئی بری عادتیں پڑ گئی. اب یہ عورت سخت مصیبت میں آ گئی. اگر آپ دیکھیں تو ہماری کم از کم 50% یوتھ کا کیا حال ہے. ان کو ماں سے تمیز سے بات کرنی آتی ہے, بہن سے آتی ہے, کسی سے آتی ہے. وہ بیوی کی کہاں عزت کریں گے, انہوں نے سیکھی نہیں. باہر ماحول ہی خراب ہے. وہ جو فلمیں ڈرامے وغیرہ دیکھتے ہیں اس سے کیا سیکھتے, وہاں بھی کوئی ادب تمیز نہیں. اب ایسے لڑکے اکھڑ قسم کے, جب کسی لڑکی کی شادی ہوتی ہے اور وہ اپنے اس کو خوابوں کا وہ سمجھتی ہے شہزادہ, تو اس کے لیے تو زندگی بڑی ہلکان ہو گئی, بڑی حرام ہو گئی. اب اس کے پاس چوائس ہے. ایک چوائس یہ ہے کہ چھوڑ دے اور کسی اور کا انتظار کرے اور دیکھے کہ وہاں کوئی زیادہ اچھا مل جائے, ہو سکتا ہے مل جائے, ہو سکتا ہے نہ ملے. دوسرا یہ ہے کہ اب صبر کرے, یہ وہ اپنی چوائس کے ساتھ اب اس کو لے گی. صبر کرے, اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرے, سپورٹ کرے. آپ کو پتا ہے بہت سے مرد صرف اس لیے نشہ کرتے ہیں کہ ان کو سکون نہیں ہوتا. اللہ نے بیوی کس لیے پیدا کی ہے؟ سکون کے لیے. اب بیوی کے اوپر ہے تو مشکل, مگر تھوڑی سی ہسبینڈ کی مدد کرے, اللہ سے کتنا بڑا اجر اس کو ملے گا, وہ زندگی کو سیو کر رہی ہے. آپ اپنے بھائی کے لیے کیا چاہیں گے کہ اس کی بیوی اس کے ساتھ کیا کرے؟ اچھا سلوک کرے نا. اسی طرح آپ کسی کے بھائی کے لیے بھی یہی چاہیں جو آپ کا ہسبینڈ ہے. اچھا ایک اور چیز, جیسے اب میرا بیٹا ہے نا, تو میں ظاہر ہے کہ بڑا ہو رہا ہے, تو پھر جہاں بھی اللہ نے چاہ شادی کرنی ہے, تو ابھی تو خیر ہے کچھ سال, لیکن میں ہمیشہ سوچتی ہوں کہ اس کے حالات, اس کی کام میں کھو جانا. تو آپ یقین کریں پچھلے دنوں ابھی یہ کچھ ویڈیوز اس نے ریلیز کی مسلم لیجنڈز کی. بلیو می 24 گھنٹے اس نے کھانا نہیں کھایا, رات پوری نہیں سویا, کپ چائے کے اوپر اس نے کام چلایا. اب اس کا حال یہ ہوتا ہے کہ جب وہ کسی کام میں لگتا ہے نا میری طرح, تو اس کو بھول جاتا ہے پانی پینا, اس کو بھول جاتا ہے کھانا کھانا. اس کو پکڑ پکڑ کے یاد کرانا پڑتا ہے, بھائی یہ کرنا ہے, ہوش آ گئی, سن لیا, کرنا ہے یہ, اچھا اچھا ہاں ہاں ٹھیک ہے کرنا ہے. میں صرف ایک چیز کے لیے فکر مند ہوتی ہوں, اس کی اگر بیوی نے آ کر صرف اس سے ایکسپیکٹیشنز رکھی اور اس نے اس کی کیئر نہ کی کہ بھی آپ نے کھانا کھانا ہے, آپ نے اب سو جانا ہے, اب آپ نے وہاں اس میٹنگ میں جانا ہے, اگر ایسا نہیں کیا تو کیا بنے گا اس کا؟ یہ ایک نہیں, لڑکے عام طور پہ ایسے ہی ہوتے ہیں. اس میں اپنی ماضی کو سوچتی ہوں کہ میں نے اپنے ہسبینڈ کی ایسی کیئر کی تھی. ہم لڑکیاں فوراً مقابلے پہ آ جاتی ہیں, تم نے نہیں کی تو میں کیوں کروں. ہمیں جس طرح بچے پالتے ہیں نا, ہسبینڈ کو بھی بعض اوقات بچوں کی طرح ٹریٹ کرنا پڑتا ہے, محنت کرنی پڑتی, کھا لیں, یہ پہن لیں, سو جائیں, ایسا کر لیں, ویسا. اللہ نے ہمارا رول یہ بنایا. کیوں آج کل طلاقیں ہو رہی ہیں؟ لڑکیوں نے اپنا یہ رول بھلا دیا ہے. مرد کی عزت, مرد کی کیئر. جو ہماری امی وغیرہ کا, جو نانی پھپھی کا جو ایج تھی نا, تو میں اپنی امی کو دیکھتی تھی, وہ اتنی کیئرنگ تھی میرے فادر کے لیے کہ کھانا نکالنا ہو تو اس میں, کپڑے ہو تو وہ فرسٹ کلاس, ہر چیز میں کیئر, داغ نہ لگا ہو. وہ مجھے یاد ہے بچپن میں اچھی طرح, وہ گرمیوں کے سفید جوڑا ہوتا تھا, ہر روز دھلتا تھا, ان مایا لگتی تھی, استری ہوتا تھا, ٹوپی خاص طریقے پر استری ہوتی تھی, مطلب, اور نالا ڈال کے ان کے وہاں پر لٹکایا جاتا تھا. آج کل کی لڑکیاں تو یہ نہیں کرتی. تو ملتا کیا پھر ان کو واپس؟ کیا ملتا ہے؟ طلاق. یس. تو آپ بچیوں کو یہ میں ضرور ایڈوائز کروں گی کہ مقابلے پہ نہیں آنا. اللہ نے ہمیں برابر نہیں پیدا کیا. ایز اے ہیومن بینگ ہم برابر ہیں,
ایز اے مسلم ہم برابر، ہمارے رائٹس ہیں، ان کے بھی ہیں، ہمارے بھی ہیں، ہمیں بھی بہت عزت اللہ نے دی. لیکن مرد اور عورت اور بیوی کے بیچ میں اللہ نے جو رکھا قرآن میں آپ پڑھیں گے تو ڈیٹیل میں خود دیکھیں گے. وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، ایک درجہ ان کو دیا ہے، اور وہ کیا ہے کہ ہم ان کو سپورٹو رول دیں. ان کے جتنے ٹف مشکل کام ہے نا تو اس میں ہمیں ان کو ہیلپر بننا ہے. حضرت خدیجہ کا رول کیا تھا؟ کیا تھا حضرت خدیجہ کا رول؟ کیا کیا تھا انہوں نے؟ سب سے پہلی سپورٹ انہوں نے دی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اتنے بہادر، اتنے سادے کمین اور اکیلے دنوں غار میں رہتے تھے، ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے اس اندھیرے میں رات میں کسی غار میں رہ کے آئے. اسی سے سوچ لیجیے، اکیلے وہاں رہتے تھے غار میں، غور و فکر کئی کے دن کے بعد آتے تھے. حضرت خدیجہ کوئی شکایت نہیں کرتی تھی بلکہ خود جاتے وقت ستو پانی تیار کر کے دیتی تھی. پھر جب وہ وہی، کیونکہ وہ سمجھ نہیں تھی شوہر کے مزاج کے اندر کا چینج، جب وہی نازل ہوئی وہ آئے، سب سے پہلے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور آپ نے کہا کہ مجھے اپنی جان کا ڈر ہے، کیا بنے گا میرا؟ تو حضرت خدیجہ کہتے ہیں کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، قسم کھا لی انہوں نے، اللہ کی قسم ہرگز نہیں، اللہ آپ کو رسوا کرے گا ہی نہیں، آپ کو نہیں رسوا کرے گا. اتنی ایشورٹی دلائی ان کو. کیوں؟ انک لتصل الرحم، آپ رشتوں کو جوڑتے ہیں. تحمل الکل، تکسب المعدوم، تقر الضیف، اتنی صفات بتائیں. کہا آپ کے ساتھ یہ نہیں ہونے کا، آپ اتنے اچھے ہیں. آپ نے کہا مجھے اپنی جان کا خوف ہے، مجھے ڈر لگ رہا ہے. آپ شور کر رہے تھے، آپ نے کمبل اڑایا، آپ نے کیئر کی، آپ نے سپورٹ دی، کمفرٹ دیا. کیا یہ رول ماڈل نہیں ہے ہمارے لیے؟ آج بھی جو عورتیں اپنے شوہر کی عزت کریں، کمفرٹ دیں، باہر سے آیا پانی پوچھیں، کھانا پوچھیں، کیوں ہوائیاں اڑی ہوئی ہیں، کیوں غصے میں ہیں، کیوں غم میں ہیں، تو آپ دیکھیں گھر جنت بن سکتے ہیں. ہم نے کہا تم بی اے پاس ہو، میں بھی بی اے پاس ہوں، آؤ کریں مقابلہ. اس مقابلے نے ستیہ ناش کر دیا. میں نہیں کہتی آپ خود کریں، آپ کروا کے رکھیں. جب آپ کام کرتی ہیں نا تو اللہ نے آپ کو کچھ دیا بھی ہے، ٹھیک ہے. ہمارے مال کا سب سے پہلا مستحق کون ہوتا ہے؟ گھر کے لوگ. ہم ساری دنیا کو دیں گے، ہم کہیں گے کیوں دیں ہسبینڈ کو، یہ دیں ہم کو، ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے، قانونی اخلاقی طور پہ آپ کا مطالبہ بالکل ٹھیک ہے، اس میں کوئی حرج نہیں کہ آپ ڈیمانڈ کریں، کیونکہ لمٹ کے اندر، کیونکہ ان کو اوپر اللہ نے فرض کیا. لیکن سرٹن سچویشنز میں ایسا ہوتا ہے کہ ہسبینڈ کے پاس کم ہوتا ہے، بیوی کے پاس زیادہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. میں خود ایک ایسے دور سے گزری تھی جب میری جاب تھی اور میرے ہسبینڈ کی نہیں تھی. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا آپ جگہ چینج کرتے ہیں. ہم نے جگہ چینج کیا، ہم اسلام آباد آئے تھے، ایک کی جاب تھی دوسرے کی، ان کی تھوڑے دن بعد لگی تھی. ہو جاتا ہے ایسا کبھی زندگی میں. مجھے اس وقت حضرت عبداللہ بن مسعود کا واقعہ یاد آتا ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود جو تھے وہ پڑھنے پڑھانے میں لگے رہتے تھے، ان کے پاس جاب نہیں تھی، کام نہیں تھا کوئی. ان کی بیوی جو تھی بہت اسکلفل عورت تھی، وہ بناتی تھی، کچھ بیچتی تھی، بزنس کرتی تھی، پیسے تھے ان کے پاس. ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے حدیث سنی کہ بھی صدقہ کرنا چاہیے عورتوں کو، کیونکہ وہ بہت غلط زبان استعمال کرتی ہیں بعض اوقات گناہوں کے کفارے کے لیے. تو وہ گھر آئی تو کہنے لگی تم لوگوں نے تم صدقے کے قابل نہیں چھوڑا، میں آج کے بعد تم کو کچھ نہیں دے رہی، میں تو اب صدقہ کیا کروں. تو حضرت عبداللہ بن مسعود نے سن لیا، انہوں نے کہا خدا کے لیے تم نا یہ فیصلہ اس وقت کرنا جب آپ سے مشورہ کر لو، جا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لو. وہ کہتی ہیں اچھا چلو ٹھیک ہے، کیونکہ آپ کی بات سب مانتے تھے. وہ چلی گئی، جا کے تو دیکھا تو اندر لوگ بیٹھے ہیں. تو حضرت بلال جو تھے نا وہ کام کرتے تھے، یعنی میسنجر تھے اندر باہر، وہ فلانا آیا بلا لوں چلے جائیں. تو مثلا ملی بلال کو، ان کو کہا کہ مجھے بات کرنی ہے حضور سے، مسئلہ پوچھنا ہے، میرا نام نہیں بتانا. تو اندر گئے، کہا کہ وہ آئی ہیں خاتون تو پوچھنے. کہتے کون ہے؟ کیسے نہ نام بتایا؟ ان کا زینب. کہا کون سی زینب؟ کہا عبداللہ بن مسعود کی وائف. کہا اچھا چلو تو بلا لو. کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں کام کرتی ہوں، میرے پاس پیسے ہوتے ہیں اور میرے پیسے میرے شوہر پہ، گھر بچوں پہ خرچ ہو جاتے ہیں، میں صدقہ ہی نہیں باہر کر پاتی، تو میں تو اب ان پہ کرنا چاہتی ہوں. تو مجھے عبداللہ بن مسعود نے کہا نہیں پہلے آپ سے مشورہ کر لوں، تو آپ کیا کہتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ اگر تم اپنے گھر والوں پہ کرو گی تو اس کا دگنا اجر تمہیں ملے گا، تمہارا یہ صدقہ لکھا جائے گا، کیونکہ وہ تمہارے قریب سے ہے نا، قریب پہ پہلے خرچ کرنا چاہیے. تو بات یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے میں راضی ہوں.
اب ٹھیک ہے، اگر مجھے دگنا اجر ملے گا تو مجھے باہر جانے کی کیا ضرورت ہے، میں گھر پہ ہی کروں گی. تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم عورتوں کو زیادہ کام کرنا پڑتا ہے، کمائی بھی کرنی پڑتی ہے اور گھر بھی دیکھنا پڑتا ہے، اور کئی مسئلے، شوہر بیمار ہو گیا یا اس بیچارے کو جاب ہی نہیں مل رہی یا کسی اور فرسٹریشن کا شکار ہے یا قابلیت ہی نہیں ہے. ایسی کئی سچویشنز آکورڈ ہوتی ہیں. اس میں اگر اللہ نے ہم کو دیا ہے تو ہم کیا کریں؟ خود نہیں، آپ سرونٹ کا بندوبست کر لیں، لیکن گھر کو اگنور کبھی نہ کریں. خود نہیں کام کریں، کروا کے دیں. گھر کی مینیجر آپ ہیں، گھر آپ کا ہے. اگر وہ نہیں، فرض اس کا ہے کہ وہ مینٹین کرے سب کچھ. نہیں کر پا رہا، آپ نے شروع کیا، اللہ آپ کو اجر دے گا. ان کو ٹھیک ہے، میں سمجھتی ہوں کہ حالات بہت بدل چکے ہیں، لیکن پھر بھی ہم ان کو ساتھ لے کے چل سکتے ہیں، تھوڑا تھوڑا شیئرنگ کر کے. مثلا میں نے جب شروع کیا، الحمدللہ میرے ہسبینڈ بھی ریلیجس فیملی سے تھے، میں بھی تھے، لیکن میں تھوڑی آؤٹ گوئنگ قسم کی تھی. ان کے لائف سٹائل تھوڑا اور فرق تھا. میں جب شادی کے بعد گئی تو میں نے کہا کہ درس کرنا ہے، تو کہتے نہیں، ہمارے خاندان کی جو بہو ہے نا وہ باہر نہیں جاتی، ہم کہیں درس کرنے نہیں جاتے. میں نے کہا چلو گھر پہ بلا لیں سب کو، ادھر ہی کر لیتے. خیر یہ لمبی کہانی ہے. تو مجھے تھوڑا سا یہ بھی ہوا کہ یہ تو ریلیجس فیملی ہے، لیکن ریلیجس پلس کلچرل ہوتا ہے نا، یا ایک علاقے کا ٹرینڈ ہوتا ہے یا ان کے خاندان کی روایتیں ہوتی ہیں. تو آپس کی اچھی کمیونیکیشن کی وجہ سے اور صبر کی وجہ سے جو میں کرنا چاہتی تھی الحمدللہ وہ ساتھ ساتھ کنوے کرتی رہی. اور جہاں تک انہوں نے اجازت دی اتنا کیا، پھر رک گئے، پھر اگلی اجازت میں پھر آگے چل پڑے، پھر رک گئے، پھر اگلی اجازت میں پھر آگے کرے. اور الحمدللہ اب میں سمجھتی ہوں میری زندگی میں سب سے زیادہ سپورٹو وہ ہیں اللہ کے فضل سے. لیکن یہ پہلے دن نہیں تھا، کیونکہ ہمیں انڈرسٹینڈنگ ہی نہیں تھی ایک دوسرے کے، میں کیا چاہتی ہوں وہ کیا چاہتے ہیں. تو یہ بنی بنائی چیز نہیں ملتی، آپ کو سچویشن، ماحول بنانا پڑتا ہے. لیکن اس کے لیے کمیونیکیشن، اگر وہ نہیں بول رہے ہیں تب بھی جا کے بات کر لیں. ون سائیڈڈ قربانیاں، اور اللہ تعالیٰ پھر مددگار پیدا کر دیتا ہے. بس نیت آپ نے کر لی. اور یہ جو ہم روز پڑھ رہے ہیں نا اس کتاب کو، اس کا میسج ہی یہی ہے کہ کچھ کرنے کے لیے صبر، سیکریفائس، اور آئیڈیل سچویشن میں نہیں جانا. بڑی مشکل سے چھوٹی کو برداشت کر لینا، لیکن یہ کہیں کہ مشکل ہو ہی نہ، یہ پاسبل نہیں ہے، یہ دنیا کا قانون نہیں ہے. ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی بات کہ کوئی نہیں آئی؟ چلیے اب آپ سوچتے رہیے کل تک. خدا حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.